دین کے دن کا انکار کرتے تھے، لوگ اس سے بچنے کے لیے، دین کے دن سے بچنے کے لیے اس کا ترجمہ یہ کرتے ہیں کہ ہم قیامت کے دن کا انکار کرتے تھے، جبکہ یہ قیامت کی بات ہی نہیں ہے، اس میں تو یوم الدین ہے کہ دین کا دن، یعنی جو دین کا دن ہے اس کا انکار کیا تو کہاں پہنچے؟ ما سلککم فی السقر، ہم جہنم کے سب میں نچلے حصے میں پہنچے۔ تو یا اللہ یہ دین کا دن کیا ہے کہ جس کے یہ منکر ہو گئے تو جہنم میں پہنچ گئے۔ جب میں نے علماء سے پوچھا، جب میں نے خطبہ سے پوچھا، جب میں نے مفتیوں سے پوچھا، جب میں نے مؤلفوں سے پوچھا، جب میں نے موصفوں سے پوچھا تو الگ الگ جواب دینے لگے۔ میں نے کہا میں اور کہیں جا کے نہیں پوچھنا چاہتا، چلو آپ کے قافلے کو ہندوستان میں راجستھان کو عبور کرتا ہوا اجمیر شریف لے کے چلتا ہوں، وہاں خواجہ کے خواجہ سے پوچھتا ہوں ذرا آپ بتائیے کہ دین کا دن کیا ہے، کہ مجھ سے کیا پوچھتے ہو؟ میں تو مرتے مرتے یہ اپنے سر پہ یہ ربائی لکھ کے اپنی زندگی کا ثمرہ ہر دیوانے کو دے کے جا رہا ہوں کہ شاہ ہست حسین، بادشاہ ہست حسین، دی ہست حسین، دی پناہ ہست حسین، حسین دین ہے، حسین دین ہے۔ کننا نکذب بیوم الدین، ہم جہنم میں کیوں گئے؟ کیونکہ دین کے دن کا انکار کرتے تھے، اور دین حسین ہے، یعنی حسین کے دن کا انکار کیا، حسین کا نہیں، جو دن حسین سے منسوب ہو گیا۔ ہم انکار کرتے تھے کس کا؟ دین کے دن کا۔ دین ہے، دین کے دن کا دین ہے حسین، یعنی حسین کے انکار سے نہیں، جو دن حسین سے منسوب ہو گیا۔ قرآن کی ایک ہی آیت میں سمندر ہے، یعنی جو حسین سے منسوب ہو جائے وہ قرآن کی آیت بتا رہی ہے وہ کہاں جاتا ہے؟ جہنم میں نہیں، فی سقر، سقر ہے جہنم کے سب میں لاسٹ کمپارٹمنٹ کا نام، آخری حصے کا نام، یعنی جو شیخ حسین سے منسوب ہو جائے، جو اس کا انکار کر دے وہ جہنم کے سب میں نچلے حصے میں جاتا ہے، یعنی جو حسین سے منسوب ہو جائے، اگر علم منسوب ہو جائے اس کا انکار کر دے تو جہنمی، تازیہ منسوب ہو جائے اس کا منکر ہو جائے تو جہنمی، ماتمی اگر منسوب ہو جائے اس کا انکار کر دے تو جہنمی، مجلس منسوب ہو جائے اس کا انکار کر دے تو جہنمی، یعنی جو حسین کی شے سے منسوب ہوتا گیا، تبرک کا انکار کیا، حسین سے منسوب ہوا، کیا 6 مصرے مربوط ہوئے ہیں، اور وہ بھی تبرک کے موضوع پہ۔ جب بھی عزا خانے میں سجایا ہے تبرک، یہ چھوٹے مصرے ہیں سرکار، کہ جب بھی عزا خانے میں سجایا ہے تبرک، میرے لیے فردوس سے آیا ہے تبرک، جبریل سے کہہ دو میرا منہ چوم لے آ کر، میں نے ابھی شبیر کا کھایا ہے تبرک۔ اور اپنی ماں کے لیے، بہنوں کے لیے جو چھوٹے چھوٹے بچے اس سردی میں لے کر آئیے، اب یہ 3، 5واں 6واں مصرع ان کے لیے، اور 7واں 8واں مصرع آپ کے لیے، جب بھی عزا خانے میں سجایا ہے تبرک، میرے لیے فردوس سے آیا ہے تبرک، جبریل سے کہہ دو میرا منہ چوم لے آ کر، ارے میں نے ابھی شبیر کا کھایا ہے تبرک۔ ان بچوں کو دنیا کی نظر لگ نہیں سکتی جن بچوں کی ماؤں نے کھلایا ہے تبرک، اب وہ بھی تبرک کی عداوت پہ آئے ہیں جس لوگوں کی نسلوں
انکار کرتے تھے دین کے دن کا. اب آگے آیت جب ہے حتی ادون الیقین، یہاں تک کہ ہمیں موت آ گئی. یعنی یہاں قرآن مجید میں یقین کو موت کہا، اور یہی لفظ پھر اللہ نے میرے نبی کے لیے حکم دیا فَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، عبادت کر اپنے رب کی حتیٰ یہاں تک کہ یأتیک الیقین، یہاں تک کہ تجھے یقین ہو جائے، موت آ جائے. یعنی اب پتہ چلا مولائی لوگ موت کو کیوں آگے بڑھ کے قبولتے ہیں، کیونکہ زندگی شک ہے، موت یقین ہے. زندگی شک ہے، موت یقین ہے. اور زندگی کے لیے سورۃ زخرف میں ارشاد ہوا انما حیات الدنیا لعب ولہو وزینۃ وتفاخر وتکاثر الاموال والاولاد. یاد رکھو دنیا کی زندگی انہی چیزوں پہ تو ہے، کھیل، دھن، زینت، فخر اور اولاد اور مال کا تذکرہ. یہی تو ہے نا. یعنی کھیل سے شروع ہوئی زندگی ختم ہو گئی، بیٹوں کی، اولاد کی اور مال کے تذکرے پر. یہ قرآن نے حصوں میں 5 حصوں میں بانٹا، اور دنیا والوں نے 3 حصوں میں بانٹ دیا. اور میں تو دنیا والوں کی بات کرتا ہوں جو دنیا نے 3 حصوں میں بانٹا: بچپن، جوانی، بڑھاپا. نہ بچپن پہ کسی کا یقین، نہ جوانی پہ کسی کا بھروسہ، نہ ضعیفی پہ کسی کا اعتماد. کیوں نہیں؟ کیونکہ یہ 3 حصے دنیا والوں نے کر دیے نا. پہلا حصہ اتنا بے جان سا ہوتا ہے کہ کوئی بٹھا دے تو بیٹھ جاتا ہے. میں نے اس مجلس سے اتنا بھی نہیں کہا تھا اتنے سمجھدار بن جاؤ. میں نے شکایت ہی تو کی تھی، فاسٹ چلنے کو کہا تھا، سپر فاسٹ کو تھوڑی کہا تھا. پہلا حصہ اب میں جو پڑھ رہا ہوں میں وہ جانتا ہوں نا.